السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عابد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIOU سولوشنز۔ آج میں تھرڈ سمیسٹر کے اسٹوڈنٹس کے لیے 8609 کے اہم سوالات اور سابقہ پیپرز لے کے آیا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ پیپرز دکھاؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ سوال کس طرح کے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد میں چیپٹر نمبر 1 سے لے کے چیپٹر نمبر 9 تک کے تمام اہم ٹاپکس بتاؤں گا، اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون کون سے چیپٹرز جو ہیں وہ اہم ہیں، وہ پورے کے پورے آپ کریں۔ تو اس طرح آپ کے سوال جو ہیں نہ صرف 5 سوال پورے ہو جائیں گے، بلکہ آپ انہی سوالوں کی تیاری کر کے اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک سابقہ پیپر ہے، میں سوال ان کے پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو، ہو سکتا ہے ریڈنگ میں مشکل پیش آیا آپ کو۔ ڈیفائن فلاسفی، ڈسکرائب دا رول آف فلاسفی ان ایجوکیشن۔ نیکسٹ کویشچن ہے ڈسکرائب دا فلاسفی آف ریئلزم، ایکسپلین دا مین فیچرز آف آئیڈیلزم اکارڈنگ ٹو اٹس چیف proponents. Also describe impact of idealism in contemporary education. Discuss the strengths and weakness of main sources of knowledge. In your opinion, what the more reliable source of knowledge? Support your answer with logical examples. تو یہ ایک چیپٹر ہے سورسز آف نالج کے متعلق، تو یہ میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ پورے کا پورا کریں۔ اس میں جتنے بھی سورسز ہیں وہ آپ یاد کر لیں۔ یہ آپ نے سابقہ کسی سمیسٹر میں 8606 میں غالباً بھی پڑھا ہوگا، یا 8604 میں۔ ایکسپلین دا پرسپیکٹیو آف سقراطس ریگارڈنگ ایجوکیشن، ہاؤ ڈز اٹ ڈفر فرام پرسپیکٹیو آف پلیٹو۔ اور نیکسٹ کویشچن ہے واٹ از دا فلاسفی آف جان لاک، ڈسکس اٹس امپیکٹ آن ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن۔ ڈسکرائب دا ایجوکیشنل پرسپیکٹیو آف ٹو گریٹ مسلم فلاسفرز۔ تو بعض اوقات کسی ایک کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے اور یا دو کے بارے میں، تو یہ مسلم فلاسفرز ہیں، تو میں نے 3 سجیسٹ کیے ہیں کہ وہ آپ نے کرنے ہیں، جن میں وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ واٹ از پروگریسوزم، ڈسکرائب اٹس رول ان کریکولم ڈیولپمنٹ۔ اور نیکسٹ کویشچن ہے ڈسکرائب دا کنٹریبیوشنز آف فوربیل ان ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن۔ نیکسٹ جو پیپر ہے اس کے مطابق جو سوال ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ ڈیفائن فلاسفی، ایکسپلین دا رول آف فلاسفی ان ایجوکیشنل پالیسی اینڈ پریکٹس۔ نیکسٹ کویشچن ہے ڈسکرائب دا فلاسفیکل ویوز آف ایکوینس، ایرسٹوٹل، بیکن اینڈ لاک ود ریفرنس ٹو ایجوکیشن۔ نیکسٹ کویشچن ہے ڈسکس دا اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس آف مین سورسز آف نالج۔ یہ سوال اوپر والے میں بھی تھا، سیم وہی ہے۔ ہاؤ ڈز دا ایجوکیشنل فلاسفی آف سقراطس ڈفر فرام ایرسٹوٹل، یہ سوال بھی اوپر والے میں تھا۔ وٹ از فلاسفی آف ہربرٹ، ڈسکس اٹس امپیکٹ آن ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن۔ نیکسٹ کویشچن واٹ از پریگمیٹزم، ڈسکرائب اٹس رول ان کریکولم ڈیولپمنٹ۔ ڈسکرائب دا ایجوکیشنل پرسپیکٹیو آف ٹو گریٹ مسلم فلاسفرز، یہ سیم اسی طرح سوال اوپر بھی آیا تھا اور یہاں بھی ایسے ہی۔ ڈسکرائب دا کنٹریبیوشن آف پالو فریرے ان ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن۔ نیکسٹ پیپر ہے، پہلا سوال ہے اس کا ڈسکرائب فلاسفی اینڈ اٹس مین برانچز، ڈسکس دا رول آف فلاسفی ان کریکولم ڈیولپمنٹ۔ واٹ از فلاسفی آف آئیڈیلزم، ڈسکس دا انفلوئنس آف آئیڈیلزم ان کنٹمپریری فیلڈ آف ایجوکیشن۔ اس سوال فرسٹ پیپر میں بھی تھا جو ابھی ہم نے دیکھا۔ اینالائز ٹیچنگ لرننگ پروسیس آن دا بیسس آف نیچرلزم اینڈ پریگمیٹزم۔ What are the main sources of knowledge? How rational knowledge is different from intuitive knowledge? Support your answer with suitable examples. Discuss the aims of education in the light of Aristotle and Plato's educational philosophy. What is John Dewey's philosophy of education? Discuss its impact on modern education. Discuss in detail the critical pedagogy given by Paulo Freire. Why is moral development of learners important? Describe the contributions of Ibn Mascawa to the moral development of learners. اور نیکسٹ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں مختلف یونٹس میں 1 سے لے کے 9 میں،
تو یونٹ نمبر 1 ہے انٹروڈکشن ٹو فلاسفی. یہ پورا باب آپ نے لازمی تیار کرنا ہے، اچھے سے اس کو یاد کرنا ہے، اس کی ڈیفینیشنز اچھی طرح سے یاد کرنی ہیں. تو ڈیفینیشن اینڈ اسکوپ آف فلاسفی، رول آف فلاسفی ان ایجوکیشنل پالیسی اینڈ پریکٹس، 4 جنرل فلاسفیز، ایجوکیشنل فلاسفیز. تو اس کے بعد یونٹ نمبر 2 ہے کلاسیکل اینڈ ماڈرن فلاسفیکل پرسپیکٹیو آن ایجوکیشن. نمبر 1 آئیڈیالزم اور ریئلزم. یہ میں سجیسٹ کروں گا کہ 4 میں سے یہ 2 جو ہے وہ آپ تیار کر لیں. ساتھ ہی میں نے پیج نمبر لکھے ہوئے ہیں 21 سے 32، اور ریئلزم کا پیج ہے 32 سے 40. یونیورسٹی کی جو بکس ہیں اس کے مطابق میں نے ان کے پیج لکھے ہوئے ہیں. یونٹ نمبر 3 ہے کلاسیکل اینڈ ماڈرن فلاسفیکل پرسپیکٹیو آن ایجوکیشن 2، اور یہاں میں نے 3 فلاسفیز کے بارے میں کہا ہے کہ یہ آپ یاد کر لیں، نیچرلزم، پریگمیٹزم اور ایکسٹینشیلزم. یونٹ نمبر 4 یہ پورا آپ نے کرنا ہے. شروع میں بھی میں نے بتایا تھا سورسز آف نالج والا چیپٹر سارا کرنا ہے. یہ اس کا پیج 74 سے 86 تک یہ سارے کر لیں. یونٹ نمبر 5 گریک فلاسفرز پرسپیکٹیو آن ایجوکیشن. ان میں سے 2 میں سجیسٹ کروں گا، پلیٹو اور ایرسٹوٹل. سقراط بھی ہے، آپ اس کو ضرور ایک نظر دیکھ لیجئے گا، لیکن یہ 2 لازمی یاد کیجئے گا. یونٹ نمبر 6 ہے ویسٹرن فلاسفرز پرسپیکٹیو آن ایجوکیشن. ان میں سجیسٹ کروں گا کہ جان ڈیوی کر لیں، انشاءاللہ یہ آ جائے گا. اس کے علاوہ دوسرے ہیں، ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں کسی حد تک، یا باقی 2 جو ہیں ان میں سے کوئی ایک کر لیں. یونٹ نمبر 7 مسلم فلاسفرز پرسپیکٹیو آن ایجوکیشن. تو عام طور پہ 2 دفعہ سوال آیا کہ کسی 2 کے بارے میں لکھیں. میں نے 3 کے کہا ہے کہ یہ یاد کر لیں، الگ الگ بھی آ سکتا ہے، امام غزالی، الفارابی اور علامہ محمد اقبال. یونٹ نمبر 8 ہے کنٹمپریری فلاسفک اینڈ کریکولم ڈیولپمنٹ، اور ان میں سے میں سجیسٹ جو کیے ہیں وہ یہ ہے پروگریسوزم، اسینشیلزم اور ایکسٹینشیلزم. یہ 3 جو ہیں ٹاپکس، یہ یاد کر لیں. تھنکرز ان ایجوکیشن، یہ پورا چیپٹر آپ نے لازمی کرنا ہے. بہرحال پورا نہ کر سکیں تو یہ 3 لازمی یاد کیجئے گا، ماریا مونٹیسری اور فریڈرک فوربیل اور پولو فریر. اس کے بارے میں یہ سوال پہلے آپ نے دیکھا کہ 2 پاس پیپرز میں آیا جو میں نے مینشن کیے تھے. تو یہ ساتھ میں نے ان کے پیج نمبر بھی بتائے ہوئے ہیں، تو یہاں سے آپ تیاری کر لیں. جو ٹاپکس میں نے بتائے ہیں یہ کر لیں، اور جو پاسٹ پیپرز دکھائے ہیں ان میں سے جو سوال آئے ہیں وہ مینلی سارے ان ٹاپکس میں سے کور ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی ڈیفرنٹ ہو تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اچھی تیاری کریں گے اور آپ کے انشاءاللہ بہت اچھے مارکس آ جائیں گے، آپ کے سوال پورے ہو جائیں گے. اللہ حافظ.